الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته بكل هول من اللهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ جل شانہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ میں آواز کے حوالے سے کچھ نہیں کہوں گا، آپ آزاد ہیں، جتنی مرضی آواز رکھیں، بس اتنا کہوں گا کہ ایک بار نہ دل سے، ٹھیک ہے؟ وہ ایک پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں تو مٹی چاڑنی، گونگلوں تو مٹی نہیں چاڑنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ حضور نبی علیہ السلام کو دل سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے صرف پڑھ دینا، وہ بندہ چھت دیکھ کے بھی پڑھ لیتا ہے، وہ بندہ دیوار دیکھ کے بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن جب آپ نے یاد کرنا ہے پھر چھت بھی نہیں، دیوار بھی نہیں، پھر سارا کچھ حضور کی جانب، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں صرف پڑھیں نا حضرت۔ اور میں آپ کو بتا بھی دوں، اعلیٰ حضرت نے بھی اس طرح جانب توجہ دلائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ ہم یاد نہیں کرتے، ہم صرف پڑھ دیتے ہیں۔ اللہ پڑھنے سے بھی بڑا کچھ ہو جاتا ہے۔ حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک ایسا نام ہے، یہ پڑھ بھی دیں تو بگڑیاں بن جاتی ہیں، لیکن جب آپ پڑھیں گے دل سے نا تو اس کا سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ پھر آپ کے دل کی دنیا بھی بدل جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ میں بھی کو آپ سے زیادہ دور نہیں ہوں، یہ بالکل آپ کے قریب ہی سیالکوٹ ہے، اس گناہگار کا مسکن۔ تو میرے پردادا شیخ حضور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ کی خدمت میں نا کوئی بندہ آیا تو وہ آ کے عرض کرتا ہے کہ حضور پریشانی بڑی ہے تو کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا 100 بار نا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنی ہے۔ تو بندہ آگے سے عرض کرتا ہے حضور میں تو کہیں 1000 بار پڑھ دیتا ہوں تو کچھ نہیں ہوا، تو 100 بار سے کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا سنگیا تو پڑھنا ہے، میں تینوں کرنے لو کہن دیا تھا پڑھنے۔ بندہ اس طرح بھی استغفار کر رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، بھئی یہ کون سی استغفر اللہ؟ تو استغفر اللہ کر رہا ہے، تھوڑا سا استغفر اللہ کو تعریف بھی تو کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ 1.25 لاکھ باری آیت کریمہ پڑھی ہے، ہوا کچھ نہیں۔ بھئی تو نے اے سی میں بیٹھ کے کلینوں پہ بیٹھ کے گپے مارتے ہوئے پڑھی ہے، کوئی تھوڑی سی کیفیت بھی تو حضرت یونس والی لانا ہے علیہ السلام۔ تو یہ ہم پڑھ دیتے ہیں لیکن کیفیت نہیں ہوتی کوئی بھی۔ تو کوشش کیا کریں جو کچھ پڑھا کریں اس کو تھوڑا سا خود پہ تعریف بھی کیا کریں۔ پھر دیکھیں حضرت جی رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ ہر چیز میں اثر ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کے نام میں کوئی اثر نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں سارے اثر ہی نہیں ناموں سے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ بس تھوڑا سا ذرا پڑھنے کا انداز ٹھیک کر لیں۔ ہاں حضرت یہ آپ توجہ رکھا کریں پڑھتے ہوئے نا۔ ویسے میں علماء بیٹھے ہیں، آپ پڑھیں گے تو ہو جائے گا، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن ذرا محبت سے پڑھیں گے تو پھر گل ہی وکھری ہے حضرت۔ میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حوالے سے فرمایا، آپ فرمایا کرتے تھے سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری، سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری، عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری۔ ہیں جو درود عشق سے پڑھا جائے اس درود کی تو باتیں میں کری ہیں،
اس لیے کوشش کیا کریں اپنے درود کو تھوڑا عشق کے رنگ میں رنگ کے پڑھا کریں، پھر دیکھو نا پھر کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. میرے بھائی اپنا اپنا انداز ہوتا ہے بزرگوں کا تربیت کرنے کا. اب تو فون آ گئے ہیں نا، تو جو میرے دادا شیخ کا زمانہ تھا تب تو فونوں کا تصور ہی نہیں تھا. تو آپ اپنے مریدین کی سالکین کی اس طرح تربیت فرمایا کرتے تھے سنگیو، کوئی چٹھی روز مدینہ پاک بھیجیا کرو، کسی دا تو جواب آئے گا ہی نہ. کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. ہم کرتے ہی نہیں حضرت جی کچھ بھی ہیں، ہم کرتے ہی نہیں ہیں کچھ بھی نہیں حضرت جی. کرو حضرت جی، وقت ہے کر لو حضرت. میں اور کچھ اس طرح کا ہوا بھی تو میری عبادت بن گئی ہے کہ میں گفتگو سے پہلے کو تھوڑی اس جانب توجہ دلاتا ہوں، کیونکہ اس گناہ گار نے کچھ خود دیکھا ہے، کتابوں سے بڑا کچھ سیکھا ہے، لیکن حضرت جب بندے سے کچھ پریکٹیکل ہوتا ہے نا وہ بندے کو پھر کسی وکری دنیا میں لے جاتا ہے حضرت. کیونکہ ماشاءاللہ بلال بھائی بھی سیالکوٹ تشریف لاتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں ہمارے سیالکوٹ سے. اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، حاسدین کے حسد سے بچائے. ہر لحاظ سے سونا پڑتے ہیں، قرآن پڑھیں تو سونا پڑتے ہیں، نعت پڑھیں تو پھر بھی سونی پڑتے ہیں. اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے. تو میرا جو سیالکوٹ میں جہاں آپ کہیں کہ جی بچپن گزرا ہے وہ فتح گڑھ ایریا میں، ٹھیک ہے. تو میرے گھر کے بالکل سامنے نا قبرستان بچپن میں بھی تھا، آج بھی ہے. تو جو ہمارا بچپن تھا تو تب ہمارے وہاں قبرستان میں ایک بزرگ بیٹھا کرتے تھے حضرت، جن کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور وہ کوئی اہم ہی نہیں ہستی تھے کہ کچھ لبا نہیں تھے جا قبرستان بیٹھے، نہیں، وہ ایک ایسا مرد کلندر تھا کہ اس نے بھرا میلہ چھوڑا تھا حضرت. بڑے امیر کبیر آدمی تھے. میرا گھر قبرستان کے بالکل سامنے تھا. حضرت کے گھر کی دیوار اور قبرستان کی دیوار ایک تھی حضرت، ٹھیک ہے. تو بڑی محبت رہی حضرت. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے محبت تھی، ان کو محبت تھی تو مجھے محبت تھی. یہ جو اللہ والے ہیں یہ بڑے آزاد لوگ ہوتے ہیں حضرت. اگر یہ نہ چاہیں تو ان سے محبت بھی نہیں کر سکتا حضرت. ان کی مرضی ہو تو کر سکتے ہیں، نہ ہو تو یہ کرنے ہی نہیں دیتے کچھ بھی. ان کو محبت تھی تو اس وجہ سے پھر ہمیں بھی محبت ہو گئی، انہوں نے قبول کر لیا. تو حضرت سے بہت کچھ سیکھا حضرت میں نے. اور آپ کوشش کریں کہ اپنی صحبتیں اچھی رکھیں حضرت. میاں محمد بخش صاحب فرماتے چھٹ دے بے درداں دی یاری، نیتا ہو جاسی منہ کالا، اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا. بھائی ہم کسی بڑی سی کوٹھی میں جس دن ہو آئے تو ہمارے اپنے سنگل ڈنگے سیدھے ہو جاتے ہیں. میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں، ہمارے سنگل ڈنگے سیدھے ہو جاتے ہیں. یار صوفہ کدی میرے کل بھی ہوئے ہیں، یار کڑی کدی میں نے بھی لب جائے ہیں، ہمارے سنگل ڈنگے سیدھے ہو جاتے ہیں. اس لیے اب سے عادت ہے حضرت، ہم نے دوستی فقیروں سے رکھ لی ہے. ان کا فقر دے کے دل کرتا ہے جو پایا ہے بھی لا چھڑیے. ہم نے دوستی فقیروں سے رکھ لی. ہم کسی عالی شان بیٹھک میں بیٹھے ہیں تو اپنے سگنل ختم ہو جاتے ہیں، وہ اندر کتنے دن لگ جاتے ہیں اس کی مینٹیننس کرتے ہوئے ہیں. اس لیے کوشش کریں حضرت فقیروں سے دوستی رکھیں. کبھی کبھی قبرستان جایا کریں، ہم نہیں جاتے، کوئی ضرور جاؤ حضرت جی. میرا سیالکوٹ میں نا جان اللہ نے مکان دیا ہے، تو بس وہ کچھ مکان ہم پردیسی لوگ ہیں. میں آج ایک ہفتے کے بعد میں نے اپنے گھر جانا ہے. اب میں سیدھا ڈی جی خان سے آ رہا ہوں آپ کے پاس. ایک ہفتے کے بعد میں نے آج اپنے گھر جانا ہے. تو بڑے کم مواقع ہوتے ہیں اپنے گھر ہونے کے حضرت جی. تو میں کچھ میرے دوست ہیں تو میرے گھر کے تھوڑا سا آگے پیچھے گھر بنا رہے ہیں. تو 2-4 بار حضرت سے نا گھر کے سامنے وہ کرسی پہ نہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے نہ تو جناب وہ ہدایات دے رہے ہیں بھی اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو. تو میں ایک دن کھڑا ہو گیا، میں حضور آج کل بڑی ڈیوٹیاں ہو رہی ہیں. تو آگے سے کہتے کیا مجھے، نہیں حضرت میں نے رہائش رکھنی ہے نا، اس لیے ذرا اپنی نگرانی میں تعمیر کروا رہا ہوں تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے. ان کو میں نے کچھ نہیں کہا حضرت جی، کیونکہ دور ہی کہنے کا نہیں ہے. میں گاڑی میں آ کے نا میں نے خود کو کہا، میں نے کہا سلیمان رہائش رکھنی ہے تو تیرا میرا خیال ہی ہے نا، بتا تو اس کو حضرت رہائش رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی ہے. میں دعا گو ہوں اللہ کرے وہ رکھیں رہائش اس میں حضرت. لیکن اگر رکھ بھی لیں گے تو کتنی دیر رکھنی ہے؟ 15 سال، 20 سال، 30 سال، 35 سال، 40 سال، 50 سال؟ تو پھر کدھر جانا ہے حضرت؟ پھر جدھر جانا ہے حضرت وہاں کبھی ہم گئے ہی نہیں ہیں حضرت. کبھی دیکھ کے تو آؤ یار اس کو بھی، کبھی چیک کرو، دیکھو صحیح اس کو جا کے. وہ بھی ہماری رہائش ہے، وہاں بھی ہم نے کچھ وقت گزارنا ہے حضرت. بابا صاحب نے کہا نہیں تھا کو بن گیا رونق پکھیاں دی کو چھوڑ کے شیش محل چلے. لیکن دکھ کی بات ہے حضرت، یہ اندر والا ماننے کو تیار ہی نہیں کہ ہم نے جانا ہے حضرت. زبان سے کبھی کبھی ہم اس طرح کر دیتے ہیں، لیکن اندر والا نہیں ماننے کو تیار کہ ہم نے جانا ہے. اس کے تو پروگرام اس طرح کے لگتے ہیں کہ شاید کبھی بھی نہیں جانا ہے حضرت. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کو چھوڑ کے شیش محل چلیا، کو پلیا ناز تے نخریاں وچ کو ریت گرم تے تھل چلیا. کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلے حضرت.
یار فریدا ہے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلے آ کوئی کل چلے آئے، جایا کرو ذرا جی کبھی کبھی، لیکن بس اتنی بات یاد رکھنا، جانے سے پہلے اس فون کو بند کر دینا منوس کو، نہیں تو اس نے وہاں بیٹھ کے بھی آپ کو کچھ نہیں کرنے دینا، فون بند کر کے نا کوئی 10-15 منٹ وہاں بیٹھنا، دیکھنا قبروں کو، پھر اس کے اوپر جو تختیاں لگی ہیں پھر ان کو پڑھنا، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہاں کے کتنے کتنے بڑے چودھری لیٹے ہوئے ہیں، زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے قصر دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جایا کرو حضرت جی کبھی کبھی وہاں بیٹھا کرو، دیکھا کرو اس کو جا کے، ویگ فریدا مٹی پھلی، بھائی مٹی ہے نا حضرت جی، اس مٹی کو اگر کو وہم پڑ گیا تو یہ مٹی کا وہم ہے مٹی، خلق الانسان من صلصال کالفخار، حضرت جی خلقتہ من طین، ہے مٹی حضرت جی، اگر مٹی کوٹ پہن کے ہیں، اگر مٹی کوٹ پہن کے شیشے کے سامنے سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں میں کیا ہوں، تو یہ صرف سمجھ رہی ہے، اسی لیے تو صوفیہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شیشہ ہے حضرت جی، کبھی اس کے دھوکے میں نہ آنا ہے، سب سے بڑا جھوٹا شیشہ ہے، ہاں یہ ہے کسی بابے سے کوئی اس طرح کا شیشہ مانگو جو اندر دکھائے حضرت ہے، کیونکہ کل بات کوٹ پہ ختم ہی نہیں ہونی، کوٹ تو یہاں رہ جانا ہے حضرت، بات تو ختم ہونی ہے اندر پہ، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، بات تو اندر پہ ختم ہونی ہے، کوٹ پہ تو بات ہی نہیں ختم ہونی ہے، یہ مٹی ہے حضرت جی، یہ رنگ ہے مالک کی ذات کے، یہ اس کی قدرتیں ہیں حضرت جی، کہ یہ مٹی بول رہی ہے، مٹی دیکھ رہی ہے، مٹی سن رہی ہے، اللہ نے مٹی کو حصے دے دی ہیں، اس کو سردی لگتی ہے، اس کو گرمی لگتی ہے، یہ خوش ہوتی ہے، یہ غمگین ہو جاتی ہے حضرت، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، لیکن ہے مٹی حضرت، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، ویخ فریدا مٹی پھلی، مٹی نو ویخ کے مٹی پھلی حضرت، بھول گئے نا حضرت، کتے گورا رنگ ویکھیا پھر بھول گئے، کتے کو وڈی عمارت ویکھی پھر بھول گئے، کتے کو مہنگی گڈی دیکھی پھر بھول گئے، کتے کو بابا قائد اعظم نو نوٹاں تے ویکھیا تو پھر بھول گئے حضرت، اور خرابی بھی حضرت جی تب بھی ہوتی ہے جب بندہ بھول جاتا ہے حضرت، میرے حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، صرف انسان اور جن ہیں جو بھول جاتے ہیں، باقی ہر ذی روح کو یاد ہے کہ یہاں سے جانا ہے حضرت، یہ فانی ہے حضرت، بلکہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دن امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بازار تشریف لے گئے، تو ایک اونٹ بدک گیا تھا، وہ جس کو پنجابی میں کہیں پوڑ ہو گیا سی، آپ کو پتہ ہے اونٹ کتنے قد کا جانور ہے، اگر اونٹ ہاپے سے باہر ہو تو اس کو کنٹرول کر سکتا ہے، وہ جس سمت بھاگتا ہے سارا بازار آگے لگا لیتا ہے، آپ تشریف لے آئے، اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ جن کے لیے محبوب خدا علیہ السلام فرما رہے ہیں شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے حضرت، آپ آگے بڑھے، آپ نے جا کے اس کی نکیل پکڑ لی، اور لکھا ہے کتابوں میں جس کا مفہوم ہے کہ آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا، آپ تشریف لے گئے، کہہ کہ وہ لکھا ہے کہ وہ وہاں ہی کھڑا رہا، پھر وہاں ہی بیٹھ گیا، اور 1-2 روز میں وہاں ہی بھوکا مر گیا، اب سب بازار والوں نے دیکھا تھا، لیکن یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ امیر المومنین نے اس کے کان میں کیا کہا ہے، اب سارے منتظر تھے کہ آپ تشریف لائیں تو پوچھیں، آپ تشریف لے گئے، لوگ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی امیر المومنین اونٹ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا یاد ہے، عرض کی حضور اس کے کان میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے پوچھا کیوں کیا ہوا؟ حضرت وہ تو ہلا ہی نہیں، وہ تو وہیں بیٹھ گیا اور 1-2 روز میں وہیں بھوکا مر گیا، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تو جو آپ نے جواب دیا میں اس کا پنجابی میں مفہوم بتائے دیتا ہوں، آپ فرماتے میں نے اتنا ہی کہا تھا، او بھائی اینا پوڑ کے ہوں ڈے تینوں مرنا نہیں یاد ہے، اور حضرت جی ساک اور سچ بات ہے، اسی تائیں اینے پوڑ ہون ڈے ہیں سانو مرنا نہیں یاد، جنہوں مرنا یاد ہوئی حضرت تو پوڑ نہیں ہوں ہے، وہ تیاری کردہ ہے میاں جی، اسی ایسے لیے اینا پوڑا کہ سانو مرنا پھول گیا، ویک فریدا مٹی پھولی، مٹی نو ویک کہ مٹی پھولی، مٹی ہسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی ہے، بھول گئے نا، آپ دیکھتے ہیں حضرت جی کہ ہمیں کتنا غصہ آتا ہے، اللہ مٹی کی تاثیر تو ٹھنڈی ہے حضرت جی، اس کو تو غصہ آنا ہی نہیں چاہیے، کیوں آتا تھا؟ کیونکہ ہی بھول گئے ہیں کہ ہی مٹی ہے، اس لیے مٹی کو اتنا غصہ، اور باقاعدہ میرے بزرگ نے آپ فرماتے ہیں آپ نے وہ گھڑا دیکھا ہے، گھڑے سے بھی نیچے نا ایک ہوتی ہے چجر، اب تو ہمارے اسی سمت سے نا اتنے ہے ہی چجرانے حضرت، بڑا بیکورڈ ایریا ہے وہ سارے جو علاقے ہیں حضرت، تو وہ ہوتی ہے وہ تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے، کیونکہ مٹی کی تاثیر ہی ٹھنڈی ہے، بغیر برف کے اگر آپ دودھ ڈالیں پانی ڈالیں کوئی چیز ڈالیں وہ ٹھنڈا کر دے گی اس کو حضرت، تو میرے بزرگ فرماتے تھے کہ ایک دن کسی نے زبان حال سے نا وہ گھڑے سے پوچھا، اس نے کہا کڑیا ایک گل تے دس، انہوں نے کیا ہو کی، انہوں نے کہا تو اینا ٹھنڈا کی جڑی شے پاؤ وہ بھی ٹھنڈی،
تو میرے مرشدی فرماتے ہیں کہ گھڑے نے زبان حال سے جواب دیا. اس نے کہا بھائی گل سن, جدا لنگن والا کل مٹی, جدا اج مٹی تے جدا آن والا کل بھی مٹی, تو انہیں ٹھنڈا نہیں ہونا تے اور کی ہونا ہے. ہمیں اتنا غصہ کیوں آتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم کیا ہیں حضرت. ہم بھول گئے. میں نے بڑی دیر جستجو کی حضرت جی, یہ خرابی ہوئی کہاں سے حضرت جی. پھر اس کا کوئی جواب مل گیا حضرت. وہ کیا ملا؟ یہ نہیں قصور کوئی بھی. جڑا سلیمان دے نال لگ گیا نا گجر, یہ نہیں کھلون دین دے حضرت, کیونکہ گجر لا دو تو پھر کھ بھی نہیں. یہ جو ساتھ لگا ہے اس کو بس لگا ہی رہنے دے, اس کو سمجھے کچھ نہ حضرت. حقیقت میں آپ کو یہ علماء بیٹھے ہیں, قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں, بلال بھائی حضرت صاحب بیٹھے ہیں, علماء, یہ پتہ تو اللہ نے برادریوں والا یہاں ہی کاٹ دیا ہو حضرت. وجعلنا بینکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, یہ پتہ تو یہاں ہی کٹ گیا حضرت. یہ کس چیز کا ہم مان کر رہے ہیں حضرت؟ ہاں کوئی ایسا نہیں حضرت جی, یہ بالکل رتھے ہی رہو حضرت. ویکھ فریدا مٹی پھولی, مٹی نو ویکھ کے مٹی پھولی حضرت. مٹی ہسی تے مٹی روئی, کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی. اور جن کو حضرت یاد تھا نا ان کے انداز ہی وکھرے تھے حضرت. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لکھا, حضرت اپنے مریدین کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. اب لازم تو نہیں کہ گاؤں میں سارے ماننے والے ہوتے ہیں, وہ نہ ماننے والے بھی ہوتے ہیں. وہ کوئی ایسا گھر تھا جو صرف نہ ماننے والا نہیں تھا, بلکہ حضرت سے وہ بڑا بغض رکھتے تھے. اور انہوں نے اپنے بغض کا اظہار کس طرح کیا کہ ان کو پتہ تھا حضرت نے گزرنا ہے. وہ پہلے ہی نا انہوں نے کسی برتن میں وہ راکھ ڈال کے رکھی ہوئی تھی. جب حضرت گزرے نا تو انہوں نے چھت سے حضرت کے اوپر راکھ پھینک دی. وہ حضرت کا منہ بھی کالا ہو گیا, حضرت کے کپڑے خراب ہو گئے, حضرت کی جو ہے نا وہ سارے معاملات خراب ہو گئے. اب مریدین کو بڑا غصہ آیا, مریدین آپے سے باہر ہو گئے, لیکن حضرت نہیں غصے میں آئے. مریدین آپے سے باہر ہو گئے. آپ نے فرمایا بھئی تم غصہ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جو حضور ویکھو نا نے راکھ سٹی ہے. تو آپ نے فرمایا تہاڈے تے نہیں سٹی, میرے تے سٹی ہے. تو عرض کرتے ہیں حضور ہم اسی لیے غصے میں آ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر بھی کیوں پھینکی ہے. آپ نے فرمایا میں تو خوش ہوں. مریدوں نے عرض کی حضور خوش کس بات پہ ہیں؟ آپ نے فرمایا خوش اس بات پہ ہوں میں تو آگ کے لائق تھا, شکر ہے راکھ پہ ہی بات ختم ہو گئی ہے. یہ انداز سے حضرت ان کی. لیکن دکھ ہے حضرت آج یہ انداز صرف کتابوں میں ہی ہے حضرت. آج یہ انداز کتابوں میں ہی ہے حضرت. یہاں میں بھی بڑا فنکار بن رہا ہوں, ذرا باہر تسی میں نے بھی چھیڑ کے دیکھ لو. ہاں یار مزہ تو نہیں نا بات کر رہا کوئی. تو اقبال بھی رو کے کہتا ہے اقبال بڑا ہرجائی ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا غازی بن تو گیا, کردار کا غازی بن نہ سکا حضرت. باتوں میں تو حضرت جی پتہ نہیں کیا کیا ہیں حضرت جی. ہم عاشق مدینہ بھی ہیں, ہم عاشق پتہ نہیں کیا کیا ہیں حضرت جی. میں تو حضرت جی ویسے ڈر لگتا ہے مجھے کہ پتہ نہیں کتنے چھڈ آندے نے, تھلے آندے بڑے دن لگتے ہیں. یار خود دعا کرو کو معافی لب جائے حضرت جی. عاشقی ہماری جانے بلا, عاشقی کہتے کس کو ہیں جی؟ راتی ٹھڈ بھر کے سونا تے ساری رات سونا تے سویرے اٹھ کے عاشق کو آنا حضرت جی. میں کسی بات نہیں, سب نیک پاک لوگ بیٹھے, میں اپنی بات سناتا ہوں. میں ایک دن بڑا شوخہ ہوا تھا, میں نے اپنے پیروں میں ایک دن بڑا شوخہ تو ہوا نا, تو میں نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی, میں حضور حضرت بیٹھ جاؤ آپ کی میں خدمت کر دوں گا, لیکن وہ گل سنا لین دے. کیونکہ حضرت جی ہم کون سا پھڑ لو مار لو ٹالو, میں تو کوشش کر رہا ہوں تھوڑی کو دل پہ دستک دوں حضرت, تو پھر بار بار جو ہے نا ٹوٹ جائے گا. اللہ آپ کو اپنی جناب سے بہت عطا کرے. ہاں ٹھیک ہے. تو میں نے نا ایک دن حضرت کی بارگاہ, اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی, میں حضور کچھ عشق لو ارشاد فرمائے. جب بندہ چونک نہیں جاتا تو حضرت ایسے میری طرف دیکھ کے مجھے کہتے کہ ہیں, فرمانے لگے مولوی جی روٹی شوٹی کھایا کرو, عشق دا نام ہی نہ لئی ہوا ہے. ہاں حضرت جی, کوئی بچوں کا کھیل ہے عاشقی حضرت, کوئی بچوں کا کھیل ہے عاشقی حضرت. اور ہماری تو ابتدائی عشق سے ہوتی ہے حضرت, نیچے سارا کچھ ہی گیا. ہم تو شروع عشق سے کرتے ہیں حضرت جی, بچوں کا کھیل ہے عاشقی. وہاں تو اقبال کہتا ہے نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. عشق تو حضرت جی انہوں نے کی ہے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہے حضرت کربلا کے لیے روانہ ہونے لگے ہیں. جو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چولہے پاواں. کوئی یہ نہ سمجھے حضرت کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ کربلا میں ہونا کیا ہے, سب پتہ تھا حضرت. لیکن کیا جو میرے دکھ وچ راضی ہے. باقاعدہ تفسیر روح البیان میں حضرت نے لکھا ہے اس کو. آپ فرماتے جب اللہ جل شانہ حضرت سلیمان علیہ صلاۃ السلام کو بادشاہت دی, جنات آپ کے تابع, چرند پرند آپ کے تابع, ہوائیں آپ کے تابع, آپ نے اگلے دن سب کو جمع فرمایا. ایک
بشری رنگ تھے حضرت جی، باقی تو آپ کو سب پتہ تھا. آپ نے فرمایا جو جو اللہ نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں سارے مجھے بتاؤ، تاکہ میرے علم میں ہو کہ میرے لشکر میں کیا کیا صلاحیت رکھنے والے موجود ہیں. سب نے اپنی اپنی صلاحیت عرض کی. لکھا ہے تفسیر روح البیان میں سب سے اینڈ پہ ہدہد کی باری آئی، اور عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے، اگر میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں تو مجھے زمین کے نیچے پانی دکھائی دیتا ہے. اور لکھا ہے تفسیر میں کہ کوے نے اعتراض کر دیا، اس نے عرض کی اللہ دے نبی جھوٹ بولتا جی. آپ نے کوے سے پوچھا بھائی تجھے کس طرح پتا کہ جھوٹ بولتا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور اس سے پوچھیں، یہ دعویٰ تو یہ کرتا ہے میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں تو مجھے زمین کی اتنی موٹی تہ کے نیچے پانی نظر آتا ہے. تو اس سے پوچھیں تجھے وہ جال نظر نہیں آتا جو شکاری نے دانے کے نیچے لگایا ہوتا ہے؟ بات بالکل ٹھیک تھی. آپ نے ہدہد سے فرمایا اس کو جواب دے. تو آگے سے ہدہد بارگاہ نبوت میں عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، نظر تو جال بھی آ رہا ہوتا ہے لیکن اوپر سے آرڈر پھنسنے کا آیا ہوتا ہے. عاشقی کو بچوں کا کھیل تو نہیں خادم بھائی، بس سوکھا اللہ اللہ یا رسول ہندہ. بچوں کا کھیل بہت اوکھا کام ہے، بڑا اوکھا کام. مرن تو پہلنا مر گئے باہو تا مطلب نو پجے ہوا. یہ اب تو ہمارے سٹیجوں کے حال ہی خراب ہے، شروع ہی ہم عاشقی سے ہوتے ہیں. حالہ عاشقی تو ہے ڈیدر جی. حالہ یہ قرآن کریم میں لفظ عشق نہیں آیا کہیں بھی، اس کی جگہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی محبت میں سخت ہیں وہ، بڑے زیادہ ہیں. شدت حب کو ہی جو ہے نا وہ پھر صوفیاء نے کہا ہے عشق ہے. اور میں اس کی سادی سی بس تعریف جو بڑی آسان ہے میں وہ کر دیتا ہوں. کشف المحجوب یا ایسی کتابوں کی عبارت نہیں پڑھوں گا جو انہوں نے عشق کے حوالے سے کہا. صوفیاء کہتے ہیں عاشق وہ ہے کہ اگر لاکھ کھڑے ہوں نا تو اس کو صرف اپنا محبوب نظر آئے. ہاں یہ عشق ہے، سادی سی ان اور ککھ نہ لبے. تو ہمارا یہ حال ہے نہیں، ہم تو ابھی حال ہی نہیں ہے. عاشقی تو وکھرا. یہ خادم بھائی چٹی شیخاں کبھی جناب کا جانا ہوا، وہاں حضرت قبلہ شاہ جی بزرگ کنویں مجذوب تھے. وہ یہ اب بتا اس کو کہتے ہیں عشق حضرت جی. ان کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی. یہ عاشقی ہے حضرت جی. عاشق کو کچھ اور کہاں نظر آتا ہے حضرت جی. اب جیسے بزرگوں کے ساتھ لوگوں کے انداز ہوتے ہیں، ماننے والے نہ ماننے والے، حضرت کے ساتھ بھی تھا، ماننے والے بھی تھے نہ ماننے والے. اب جو ماننے والے تھے انہوں نے بڑی محبت کرنی، اور محبت کا اظہار کس طرح کرنا کہ جو نعمت ہونی نا حضرت جب نکلتے تھے سڑک پہ، جو نعمت ہونی پیش کر دینی، آگے ان کی مرضی قبول کرنی ہے نا. اب یہ عشق ہے حضرت جی. مثلا کسی نے حضرت کو نا برفی کا ٹکڑا دے دیا، یہ عشق ہے حضرت جی. برفی کا ٹکڑا دے دیا تو یہ نہیں کہ لوگ کھا گئے تھے پھر بھی الحمدللہ نہیں کیا ہے. نہیں، کیا کرنا، تھوڑی سی کھا کے نا، یہ تھوڑی سی کھا کے ساتھ ہی نیچے رکھ دینی، اور اپنے اسی عاشقوں والے انداز میں بڑی سادگی سے پوچھنا وہی یہ برفی تو مٹھی ہے. تو جس کسی نے پیش کی ہونی ان کو پتا تھا حضرت کا انداز کیا ہے، انہوں نے آگے سے عرض کرنی حضور چینی پائی ہے تو پھر مٹھی ہو رہی تھی. اچھا چینی پائی ہے. اللہ حضرت بہت تیز بولتے تھے، چینی پائی ہے تو چینی کتوں لینی سی؟ اس نے جواب دینا حضور ظاہر ہے دکان سے لائی تھی. اچھا دکان تو لیں، دکان والے نے کتوں لینی سی؟ حضرت اس نے مل سے توڑا منگوایا تھا. اچھا مل تو مل والے نے کتوں لینی سی؟ سائیں جی رو دی بنتی ہے. اچھا رو دی بنتی ہے تو رو کتوں نکلتی ہے؟ سائیں جی گنے چوں نکلتی ہے. اچھا گنے چوں نکلتی تو گنے چ رو کیویں آ جاتی ہے؟ سائیں جی اللہ پاک نے پائی ہے. اس کو کہتے ہیں عشق حضرت، اس کو کہتے ہیں عشق حضرت. جو عاشق ہوتے ہیں وہ برفی کے ٹکڑے میں سے بھی اپنے محبوب کو تلاش کر لیتے ہیں. یہ ہم ہی ہیں حضرت جی، یہ ہم ہی ہیں جو کلو مچھی کھا جاتے ہیں، کبھی الحمدللہ بھی نہیں کھا. حقیقت ہے حضرت، ہم تو اللہ کو اتنا بھول چکے ہیں حضرت. ہم تو، اور یہ نہیں شاید یہاں بیٹھا کو بندہ دل میں کہ نہیں جی مٹھا سی تو پھر نہیں حضرت، زہر بھی دے دو، اس نے زہر میں سے بھی رب کو ڈھونڈنا تھا. نمکین چیز دے دی، ٹک بسکٹ دے دیا، نمک پارا دے دیا، زیرہ پلس دے دیا. حضرت کا پھر وہی سوال وہ تو لونا ہے تو جواب دینا حضور لون پایا لونا ہی ہونا تو کتوں لیا ہی لون. یہ حضور ہٹی تو ہٹی والے نے، وہ ہمارے ادھر سیالکوٹ میں لائی بازار ہے جہاں نمک پیس کے نا وہ بیچتے ہیں. یہ حضور لائی تو لائی والے نے سائیں جی انہیں کھیوڑے منگوایا تو کھیوڑے نے سائیں جی اتنے پہاڑ نے لون دے وڈے وڈے تو پہاڑوں کی لون کیویں آ گیا؟ تو پھر سائیں جی اللہ پاک نے پایا ہے. میاں صاحب نے لکھا بھی اس کو، فرماتے ہیں ہائے ہائے پانڈے نال نیو لگانا واہ تیری دانائی.
یہ ہم ختموں پہ جاتے ہیں نا بھائی، دور نہیں بولنے کا، آپ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ اب تو بڑا کم وقت ملتا ہے، کوئی موقع آئے کو ختم پہ جانا بن جائے. تو میں اکثر دیکھتا تھا مثلا آج کل جیسے کنوں کا سیزن ہے، تو عام گھروں میں بھی اس طرح ہوتا ہے. میں کسی نے کنوں کھولا نا اس کو، تو ایک اس میں سے لی تو تری جو ہے پنجابی میں جس کو بولتے ہیں، ٹکڑا لیا ایک، تو جب میٹھا نکل آیا نا پھاڑی، تو پھر دعوت کس طرح دیتا ہے، وہ کھا لیا مٹھائی. تو میں اکثر سوچتا ہوں میں یار کدن کو بھی تو لبے جڑا آکھیو قربان جاؤں دے تو جن نے میٹھا کر چھڑے ہے. یار خود تو نہیں نہ ہوا میٹھا، یار خود تو نہیں ہوا. علماء بیٹھے ہیں، میٹھا ہونا کو مالٹے کی ذاتی صفت تو نہیں ہے، کو میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت تو نہیں ہے، کو میٹھا ہونا تربوز کی اپنی ذاتی صفت تو نہیں ہے. اگر ذاتی صفت ہوتی تو سارے تربوز میٹھے ہوتے نہیں. اور کوئی تو ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے، کسی کو پھیکا کر رہا ہے حضرت، ہے کوئی ہے حضرت جی. اسی لیے تو میرے بزرگوں کا اپنا شعر ہے، آپ نے لکھا بھی، آپ فرماتے ہیں ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے. ہاں یہ دیکھیں نا حضرت جی، میں گلدستہ خراب کرنے لگا ہوں، یہ دیکھو حضرت جی، یہ کبھی آپ کو آپ کے رب کے قریب نہیں لے کے گیا. دیکھو نا یار اس کو ذرا، یہ دیکھیں نا جی، یہ سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلا ہے، یہ سبز رنگ کی ڈوڈی، تو پھر اس کو بھی تو سبز ہونا چاہیے تھا نا. اور یار کون ہے جس نے اس کو سرخ رنگ دیا ہے حضرت، ہے کون ہے حضرت؟ کبھی پوچھو ہاں یار اس سے کون ہے حضرت جی. اچھا یہ بتائیں، یہ رنگ برش سے کیا گیا کہ وہ فوارے سے کیا گیا ہے؟ یہ رنگ کس کمپنی کا ہے؟ برجر کا ہے، ماسٹر کا ہے، کس کا رنگ ہے حضرت جی؟ کتنے بندے لگے تھے تو یہ رنگ ہوا ہے حضرت جی؟ کسی نے بھی نہیں کیا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. حضرت یہ رنگ ہیں حضرت جی، بکھرے پڑے ہیں. اور باقاعدہ یہ کتاب، چلو میں کتاب کا نام نہیں لوں گا، کو تھوڑے جا خریدا ہی نہ انہوں. وہ جوید اقبال نے یہ کتاب لکھی، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے نے. وہ اس نے لکھا باقاعدہ اس کتاب میں، وہ کہتا ہے علامہ صاحب نہ باہر گئے، جیسے ہم فرمائشیں کرتے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے بھی علامہ صاحب کو خط لکھا پیچھے سے، ابا جی میرے لیے ریڈیو بھیجیو. وہ کہتا ہے کہ علامہ صاحب نے ریڈیو نہیں بھیجا، بلکہ علامہ صاحب نے شعر لکھ کے بھیج دیے. وہ شعر کیا تھے؟ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اب آپ کہیں گے نا مولوی جی کو کرنے والی گلاں کرو، پھول کو ہی کی پوچھیے. بھئی یہ میری بات نہیں ہے، یہ علامہ نے بھی کہا، علامہ محمد اقبال رحمۃ. آپ بھی کہتے ہیں جسٹس جاوید اقبال کو، کیا گر خدا دلے فطرت شناس دے تجھ کو، گر خدا دلے فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالاؤ گل سے کلام پیدا کر. ہے اینو پوچھ، اوے گلاب دیا پھلا تینوں لال رنگ کنے دیتا ہے؟ یہ تجھ میں خوشبو کس نے ڈالی ہے؟ کبھی موتیے کے پھول سے پوچھ یہ رنگ تجھے کس نے دی ہے، اور تجھ میں اتنی خوشبو کس نے بھر دی ہے؟ کبھی گیندے کے پھول سے پوچھ تجھ میں اتنے رنگ کس نے بھرے ہیں؟ اور او بندے خدا کے، جس دن تو پوچھے گا وہ تجھے ضرور جواب دے گا، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا. ہم بھول گئے ہیں ہم. یا رسول ہاں یہ حضرت جی یہ رنگ بتا رہے ہیں کہ وہ ہے حضرت جی. یہ صبح یہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. یہ حضرت ہم غور نہیں کرتے، ہمارا غور و فکر ختم ہو گیا. اسی لیے تو امام غزالی فرماتے ہیں ایک لمحے کا تفکر 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ہم نہیں تفکر کرتے. اب دیکھیں نا حضرت جی ماشاءاللہ آپ کی بڑی خوبصورت ماشاءاللہ مسجد بنی ہوئی ہے، ماشاءاللہ مسجد بھی خوبصورت ہے، خطیب صاحب بھی خوبصورت ہیں، لوگ بھی سارے خوبصورت بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں نا جی، یہ آپ کا حال، چلو میں کہتا ہوں نہیں 10 مرلے کا ہوگا، 1 2 3 4، یہ 4 دیواروں نے آپ کے چھت کو اٹھایا، صرف 10 مرلے کا چھت. ٹھیک ہے جی، بڑے بڑے ماشاءاللہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سچ بتانا اگر یہ 4 دیواریں چھت کے نیچے سے نکال دی جائیں تو چھت کھڑا رہے گا؟ نہیں رہے گا. تو اللہ قرآن پاک میں آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں، وہ تیرا 10 مرلے دا نہیں کھڑوندا، کدی میرا بھی تو دیکھنا ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن الم ترو کیف خلق اللہ، الم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا. اور بندے تیرا ایک نہیں کھڑا ہو سکتا، دیکھ میں نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں.
وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. ہم نہیں فکر کرتے ادھر دیکھو کبھی ادھر دعوت ہے اللہ کی طرف سے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. دیکھو ادھر جی اس کو. اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاعری اور دکھ کی بات ہے ادھر جی یہ بزرگ اب رہ گئے ہیں صرف چسکے لگانے کے لیے ادھر جی. اور یار کبھی شاعری پڑھو تو صحیح میاں. میں کہتا ہوں ایک شعر پہ غوطہ مارو زندگی ختم ہو جائے گی تم واپس نہیں آ سکتے ادھر. اتنے باریک شعر ہیں میاں صاحب. ایک شعر میاں صاحب کا لکھتے کیا ہیں آپ فرماتے ہیں قطرے آب منی دے وچو کیسی شکل بناندا ہے. دیکھو حضرت یہ شاہکار کسی فیکٹری میں تیار نہیں ہوا. کوئی 300 مزدور نہیں لگے. کوئی سر اٹلی سے نہیں آیا. کوئی دل انگلینڈ سے نہیں منگوایا گیا. کوئی پھیپھڑے اسپین سے نہیں آئے. کوئی گردے جناب سویڈن سے نہیں آئے ہیں. کیا ہوا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ماں دے ٹھڈ جی رنگ پر چھڑے سارے دے سارے. دیکھو تو صحیح قطرے آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا ہے. اور دیکھو ذرا جی بنانے والے نے کیا بنایا. چہرے تو چلو چھوڑو چہروں پہ پھر کبھی گفتگو کر لیں گے. یہ دیکھو کسی کا تھم کسی سے نہیں ملتا ہے. ہاں حضرت جی یہ تخلیق ہے اس ذات کی. اللہ انہیں لگی ہیں نا حضرت جی. پوری روح زمین پہ آپ کا انگوٹھا کسی سے نہیں ملتا. یہ دعویٰ ہے. میں ایک دن ایک ڈاکٹر کے کلینک پہ بیٹھا تھا وہاں وہ بڑا شیشہ تھا. میں لا کے دیکھا میں واہ مالکا قربان جاواں. وہ لینا ہی لائیاں نہیں کیویں دیاں لاشڑیاں نہیں کسی دی کسی نے نہیں ملتی ہے. اچھا حضرت جی کسی کو تو چھوڑو کسی کو چھوڑو آپ کا دائیں ہی آپ کے بائیں سے نہیں ملتا حضرت ہے. ہاں حضرت قطرے آب منی دے وچو کیسی شکل بناندا پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا ہے. قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی ہیں. جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر منگائیں. جڑے 35 سال تو حکمران سن انگلینڈ بیٹھے نے گیند بیٹ کھیڈن والا ملک دا مالک بن گئے. بے نیازیاں میں نے کسی پہ طنز نہیں کی میں حقیقت بتا رہا ہوں. جو 35 سال سے بادشاہ تھے وہ بھاگ کے انگلینڈ گئے ہوئے ہیں حضرت جی. اور جو گیند بیٹ کھیلنے والا تھا پکڑ کے بات کی گل ہے منہ نکل گئی ہے. عارف علوی صاحب نے کبھی خواب میں بھی سوچا ہوگا دنداں دا ڈاکٹر پاکستان دا صدر لگے گا. بے نیازیاں دیکھو شاہ جی اس کی بے نیازیاں دیکھو حضرت جی. جے چاہیں تے راجاں دے نو تخت عطا فرمائیں جے چاہیں تے شاہوں کولوں در در خیر منگائیں. اکنا نو رب اتنا دیتا بس بس کرن زبانوں اکنا دا رب کھوج مٹایا خالی گئے جانوں. بے نیازی ہیں حضرت جی اس کی. غور کرو حضرت جی جگہ جگہ اس کے. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. جگہ جگہ اس کے رنگ بکھرے پڑے ہیں. یہ دیکھو حضرت کیا سونے چہرے بنائے اس پاک ذات میں. کرو وقت جا رہا ہے حضرت جی. یار فریدہ کہتے سب مسافر نہیں کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. ہاں ویک فریدہ مٹی پھلی مٹی نو ویک کے مٹی پھلی. وقت حضرت جی جا رہا ہے بڑی تھی اس کو ضائع نہ کرو حضرت. اب ہم بندگی کرنے آئے ہیں. ہم حضور نبی علیہ السلام کی نوکری کرنے آئے ہیں. ہم کسی کے لیے نہیں بنے ہیں. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. محنت کرو حضرت جی. میں بھی نہیں چنگی ہوتی حضرت. اس نالائق نے سن 2000 میں سیالکوٹ میں گورنمنٹ قومی ہائی اسکول سے میٹرک کیا. سن 2000 مرے کالج میں ایف ایس سی میں داخلہ لیا. تو کچھ 6 ماہ گزرے تھے تو میں نے گھر آ کے نا اپنی امی سے کہا امی جی میں کل تو کالج نہیں جانا. وہ گھبرا گئی کہ یہ کالج نہیں جانا تو کی کروں گے پھر. تو امی کہتی پھر کیا کرنا ہے. تو میں نے عرض کی امی جی میں انہیں حفظ کرنا ہے. پھر سیالکوٹ میں حفظ کیا. پھر لاہور جامعہ نظامیہ چلے گئے. تو اللہ نے لائن چینج کر دی. باتیں بڑی ہیں. میں اس میں ایک ہی بات مرے بلال بھائی قبلہ ایک ٹیچر تھے سر صابر سیالکوٹ قومی ہائی اسکول میں وہ ریٹائرڈ ہوئے حضرت جی. تو آپ ہم انگلش کے ٹیچر تھے. 9th اور 10th میں آپ ہمارے کلاس انچارج بھی تھے. حضرت بڑے سخت مزاج تھے. اور آپ کا انداز کیا تھا کہ جو حضرت کا لیسن یاد نہیں نہ کرتا تھا یا ہوم ورک نہیں کرتا تھا تو حضرت اسے 12 سوٹیاں مارتے تھے. یہ حضرت کا قانون تھا. اور اسے آگے اوکھا قانون کیا تھا 6 سٹکیں اس ہاتھ پہ اور 6 اس ہاتھ پہ. اور اس سے بھی اوکھا ایک اور قانون تھا. وہ کیا اگر 6 کا عدد پورا ہونے سے پہلے آپ نے ہاتھ نیچے کر لیا نا تو پھر ایک تو شروع ہو جائے. تو یہ نہیں کہ یہ روز ہی ہوتا تھا. یہ پھر ہوتا بھی کبھی کبھی تھا حضرت. یہ اس کا فائدہ تھا لیکن کبھی کبھی پھر ہو ہی جاتا تھا حضرت.
ظاہر ہے انسان تھے، کوئی شادی آ گئی یا کوئی فیملی میں کوئی اس طرح کا پروگرام ہو گیا یا خود ہی سستی کر گئے، تو پھر ہوتا پتہ کیا تھا، اسکول چلے جانا اور جا کے نا کلاس کا دروازہ بند کر لینا. میرے ابو جی کا دفتر بالکل اسکول کے پیچھے تھا، تو میں بڑی جلدی اسکول جاتا تھا، دروازہ بند کر لینا، ذکر کر کے نا جو بھی کر سکتے تھے دروشی پڑھ کے، تو پھر دعا کرنی، یا اللہ آج سبق نہیں یاد، یا اللہ سر جی دی سائیکل ہی خراب کر چڑھ. میں مسجد میں بیٹھا آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، بالکل اسی طرح نا بھائی نہیں سامنا نہیں، بڑا اوکھا کام تھا 12 روٹیاں کھانا ہیں جی. پھر دعا کرنی، اچھا چل یا اللہ سائیکل نہ خراب کر، تو اس طرح کر یا اللہ بارش پا دے. پھر دل میں خیال آنا یار بارش پائے گی تو کنی مخلوق پریشان ہوئے گی. پھر اینڈ پہ یہ دعا کرنی، چل یا اللہ اس طرح کر دیو، تیرے نبی علیہ السلام دی حدیث پاک دا مفہوم ہے بخار نہ گناہ چڑھ دینے، چل استاداں نو بخار چڑھ دے اسی بچ جاواں گے، استاداں دا بھی فائدہ ہو جائے گا. بالکل جو ہے نا اسی طرح دعا کرنی ہے جی. لیکن پتہ نہیں حضرت جی وہ قبلہ اثر ہی نہیں تھا، کبھی قبول نہیں ہوئی حضرت. اللہ وما علینا الا البلاغ المبین.